اسکیبیز ایک وبائی خارش ہے اور پاکستان میں اس وقت یہ سب سے عام جلد کی بیماری ہے۔ یہ بہت زیادہ کامن ہے اور پاکستان میں یہ بہت سارے لوگوں کو ہے۔ اسکیبیز کیا ہے؟ اسکیبیز ایک ٹائنی بہت باریک سا کیڑا یا پیراسائٹ ہے۔ اسے ہم ایچ مائٹ بھی کہتے ہیں اور یہ انسانی جلد پر رہتا ہے جو خون سک کرتا ہے۔ جلد پہ رہ کے یہ خارش اور دانوں کی وجہ بنتا ہے۔ اس باریک کیڑے کا نام سارکوپٹس اسکیبیائی ہے۔ یہ باریک کیڑا انسانی جلد پر انڈے دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جلد پہ فیسز اور سلائیوا بھی چھوڑتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں ایک الرجک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور اسی الرجک ریئیکشن کی وجہ سے پورے جسم پہ خارش ہوتی ہے۔ یہ باریک کیڑا انسانی جلد پہ خاص قسم کی نالیاں ٹنلز بناتا ہے جسے ہم برو کہتے ہیں، اور یہ اس کی خاص علامت ہوتی ہے کہ مریض کو اسکیبیز ہے۔ اسکیبیز خاص طور پہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، بغل کے نیچے، کلائیوں کے فولڈز میں، کمر کے فولڈز میں، تھائز کے فولڈز میں اور پرائیویٹ پارٹس پر خاص طور پہ رہتا ہے۔ جلد کے بغیر یہ کیڑا صرف 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اسکیبیز کی علامات میں سب سے عام علامت خارش ہے، اسپیشلی جلد کے فولڈز میں، یعنی کہ بغل کے نیچے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، کمر اور جسم کے نچلے حصے کے درمیان جو بھی فولڈز وغیرہ ہیں وہاں پر زیادہ خارش ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ رات کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسے ہم نوکٹرنل پرورائٹس کہتے ہیں کیونکہ رات کے وقت جلد وارم ہوتی ہے۔ وارمتھ یا ہاٹ ٹیمپریچر کی وجہ سے اسکیبیز مائٹس اریٹیٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اگریسولی ریئیکٹ کرتے ہیں اور زیادہ خارش کا باعث بنتے ہیں۔ اسکیبیز کی جو تشخیص ہے یا ڈائگنوسس ہے وہ کلینیکل ہوتا ہے، صرف ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ مریض کو اسکیبیز ہے یا نہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ کو خارش ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ کنفرم ڈائگنوسس صرف ایک ڈاکٹر کے کلینیکل ایگزامینیشن سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈائگنوسس کنفرم نہ ہو رہا ہو تو اسکن سے باریک سا حصہ لے کر ایک مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے اور اسے ہم اسکن اسکریپنگ پروسیجر کہتے ہیں۔ اس میں اسکیبیز کا مائٹ نظر آتا ہے، جس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ مریض کو اسکیبیز ہے۔ اسکیبیز ایک کنٹیجیس یعنی متعدی بیماری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متاثرہ شخص سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ متاثرہ شخص سے بغل گیر ہونے، اس کا بستر استعمال کرنے، اس کا تولیہ، صابن یا ذاتی اشیاء کے استعمال کی چیزیں یوز کرنے سے دوسرے انسان کی جلد میں یہ کیڑا منتقل ہو جاتا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر اندر اس دوسرے انسان میں بھی اس کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اسکیبیز میں علاج کے 2 طریقے ہیں، ایک جلد کے اوپر سے علاج جسے ہم ٹاپیکل کہتے ہیں، اور ایک اورل میڈیکیشن یعنی کہ کھانے کے لیے کوئی دوا دینا۔ ٹاپیکل میں جلد کے اوپر لگانے کے لیے ہم کریم دیتے ہیں جسے ہم پرمیتھرین 5% کہتے ہیں، اور اس کا لگانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ نہانے کے بعد پورے جسم پہ لگانا ہے اور 12 گھنٹے تک لگا رہنے دینا ہے، اور 12 گھنٹے بعد دوبارہ شاور لینا ہے، اور 1 ہفتے بعد یہی پروسیس ریپیٹ کرنا ہے۔ اورل میڈیکیشن میں ہم مریض کو آئیورمیکٹن کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ ایڈلٹس میں اس کی ڈوز 12 mg ہے اور بچوں میں اس کی ڈوز 6 mg ہے، لیکن یہ دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کی جا سکتی ہے۔ 1 ہفتے بعد مریض کو لوشن ریپیٹ کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ جو جراثیم بچ جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ پرمیتھرین 5% 6 ماہ سے چھوٹے بچوں میں استعمال نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اب ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر بچہ 6 ماہ سے چھوٹا ہو تو ایسے بچوں میں پرمیتھرین 5% استعمال نہیں کی جاتی۔ 6 ماہ سے بڑی عمر کے بچوں میں پرمیتھرین 5% استعمال کی جاتی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ علاج کے بعد بھی 1 ہفتے تک یا اس کے بعد بھی خارش قائم رہتی ہے، جس کے لیے ہم کوئی اینٹی الرجک میڈیکیشن دیتے ہیں، اور مریض کو ہم کیلامائن لوشن کا استعمال کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دوائیں ہیں جن سے خارش کنٹرول ہوتی ہے۔ کیلامائن اور اینٹی الرجک میڈیکیشن سے جو جسم میں الرجک ریئیکشن ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اسکیبیز مائٹس کی وجہ سے، اس کو کم کرنے میں یہ دوائیں مدد دیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اسکیبیز پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے، اور یہ ایسے علاقوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو کنجسٹڈ اور کراؤڈڈ ہیں۔ ہاسٹلز میں خاص طور پہ یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غریب ممالک ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا ہے، ایسی جگہوں پہ یہ بہت زیادہ ایک عام مسئلہ ہے۔
اسکیبیز سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے تحت اسکیبیز سے بچاؤ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں جن کو اپنانے سے اس بیماری کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو اسکیبیز ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ہر فرد کو اور مریض کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا علاج کروانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تیزی سے منتقل ہونے والی بیماری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ متعدی بیماری ہے جو بہت جلدی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے، تو اس صورت میں گھر کے تمام افراد کو اپنا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اسکیبیز ہو جانے کی صورت میں علاج شروع ہونے سے 3 دن قبل استعمال ہونے والی اشیاء کو، یعنی کہ گھر کے کپڑے، بیڈ شیٹس، ٹاولز کو تیز گرم پانی سے واش کریں۔ زیادہ تیز گرم پانی سے دھونے کی وجہ سے جو اسکیبیز مائٹس ہوتے ہیں یا جراثیم ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کو دھونا ممکن نہ ہو تو اسے تیز دھوپ میں رکھ دیں۔ ہائی ٹیمپریچر اس کو آٹومیٹکلی جو ہے ڈس انفیکٹ کر دے گا اور جو اسکیبیز کی مائٹس ہوتے ہیں یا جراثیم ہوتے ہیں وہ کل ہو جائیں گے۔ اسکیبیز کا بروقت علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ اسکیبیز کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو مریض کو کافی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ پیچیدگیاں بہت تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی اگر کسی کو خارش کا مسئلہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور وقت پر علاج کروائیں۔